الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کی زندگی بہت اچھی طرح سے گزر رہی ہوگی۔ عزیزان محترم، آج ہم آپ کے سامنے کوئی مسئلہ بیان نہیں کرنے والے ہیں، نہ کوئی ہم آپ کے سامنے دینی پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ آج آپ کو ہم ایک رائے دینے والے ہیں، ایک مشورہ دینے والے ہیں، اور ہم آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایک ایسا طریقہ کار بتانے والے ہیں جو آپ بھی سکسیز ہو سکتے ہیں، آپ بھی سفلتا کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایک ایسا مقام ہے اور ایک ایسا راستہ ہے جس کی وجہ سے آپ بھی اپنے گھر کی دکھ تکلیف کو، اپنے گھر کی غریبی کو دور کر سکتے ہیں، تو آپ کیا یقین کریں گے؟ یقین کرنا ہے تو اچھی بات ہے، اور نہیں کرنا ہے تو بھی اچھی بات ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی جانکاری دینے والا ہوں جس جانکاری کو پانے کے بعد بہت غریب لوگ امیر بن چکے ہیں۔ میں آپ کو 3-4 لوگوں کا چھوٹا کچھ نہ کچھ کلپ دکھاؤں گا، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پہلے کی زندگی کیا تھی اور اب کی زندگی کیا ہے۔ جو لوگ پہلے کاندھے پر فاوڑا، ہاتھ میں درانت اور ہاتھوں میں کھرپی لے کر کے کسی کی مزدوری کرنے جاتے تھے، آج وہ کوٹ پینٹ پہن کر کے بہترین کرسی پہ لگژری گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں۔ ایک ایسا پلیٹ فارم، ایک ایسا راستہ جس کو اپنانے کے بعد ہر غریب انسان امیر ہو کر کے اپنے بڑے سے بڑے سپنے کو پورا کر رہا ہے، اور اسی کا نام ہے ڈیجیٹل لائف۔ آپ آن لائن لائف گزاریے، آپ ڈیجیٹل کی دنیا میں آ جائیے، آپ ایک ایسا راستہ اپنائیے جس سے آپ کے بچے بھی، ماں باپ بھی اور آپ بھی سکھ چین کی زندگی گزار سکیں۔ دوستو، کیا ہوگا کہ اگر میں آپ سے ایک ایسا مشورہ شیئر کروں جس کی وجہ سے کیا آپ بھی اپنے گھر میں اچھی گاڑی، اچھا مکان اور زیادہ پیسہ لا سکتے ہیں، اچھا مکان بنا سکتے ہیں، اس مکان کے اندر آپ لائف گزاریں گے، زندگی گزاریں گے، کتنا سکون ملے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے غریبی کے ایسے دور کو دیکھا ہے، ہمارے گھر کی چھتیں بارش کی وجہ سے ٹپکتی ہوتی ہیں، گھروں میں کیچڑ ہوتا ہے، گھروں میں مچھر، چھپکلیاں، تمام گندگی، نہ پلاسٹر ہے، نہ پینٹ ہے، نہ لگژری روم ہے، نہ ایئر کنڈیشن ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ ذرا تصور میں جائیے، ذرا تخیل کی دنیا کو استعمال کیجئے، اگر ہمارے پاس میں بھی اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، زیادہ پیسہ ہو، تو کیسا لگے گا؟ سب کو اچھا لگتا ہے بھائی، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس میں اچھا پیسہ ہو، ہمارا بینک بیلنس مضبوط ہو، ہمارا گھر لگژری ہو، ہمارے پاس میں اچھی گاڑی ہو، بڑا فون ہو، ہمارے بچے خوش ہوں، بیوی خوش ہو، بیوی کے شوق پورے ہوتے ہوں، بچوں کے شوق پورے ہوتے ہوں، اور ماں باپ کی خدمت اچھی طرح سے ہو رہی ہو۔ ماں باپ سمجھ پاتا ہے جب اس کی لائف سکون میں ہوتی ہے، اس کی لائف چین سے گزرتی ہے۔ لائف کو سکون سے گزارنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آن لائن کی دنیا میں آ جائیے۔ میں سب سے بول رہا ہوں، اور خاص کر ان لوگوں سے جو دوسروں کی بندشوں میں قید ہیں، جو عوام کی پابندیاں کر رہے ہیں۔ کوئی انسان کسی کے گھر میں کام کرتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے اس کے مالک کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مالک کو میرا کام پسند نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مالک مجھ پر ظلم کرے، میری تنخواہ ٹائم پر نہ دے، یا کبھی کبھی ائمہ کرام جو ہماری امامت کرتے ہیں ان کو مقتدیوں سے خطرہ ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غلطی لا کر کے کھڑی کر دیں، مجھ پر تہمت لگائیں، مجھے مسجد سے استعفیٰ دے دیں۔ بھائی، جب ایک میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک مولانا صاحب ہیں جن کا 4 مہینے سے فون آ رہا ہے، 4 مہینے سے وہ فون کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی جگہ بتائیے، کوئی جگہ بتائیے، کوئی جگہ بتائیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا کانٹیکٹ، اگر ان کا کنیکشن آن لائن کی دنیا سے ہوتا، اگر وہ اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہوتے، تو ان کو امامت کے لیے لوگوں کے نہورے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لگتی ہے تو ٹھیک، نہیں لگتی ہے تو ٹھیک، اپنا کام چل رہا ہے۔
جی ہاں، میں ایسا مشورہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی زیادہ پیسہ ہو، آپ کے پاس بھی اچھا مکان ہو، آپ کے پاس بھی اچھی گاڑی ہو، آپ کی بیوی بچوں کے خوشی شوق پورے ہو رہے ہوں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ گھر میں کبھی بھی اگر جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو ایک ہی کارن ہوتا ہے پیسہ۔ جس گھر میں غریبی ہوگی اس گھر میں جھگڑا ہونا معمولی سی بات ہے، اور جس گھر میں پیسہ پھل ہوتا ہے، جس گھر میں دولت ہوتی ہے، اس گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ جھگڑے ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ جب تک بیٹا کنوارا تھا تو ماں باپ جھگڑا کرتے تھے کہ کمانے نہیں جاتا، مکار ہے، پڑا رہتا ہے گھر میں، ہمیشہ سوتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے۔ لیکن جب آپ کمانے لگ جاتے ہو پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ کماتے تو ہو لیکن اتنا نہیں کماتے کہ آپ اپنے گھر کے اندر سکون پیدا کر سکیں، آپ گھر کے اندر لوگوں کو تسکین دلا سکیں، آپ لوگوں کو خوش کر سکیں۔ آپ ایک ہی انسان کو خوش کر سکتے ہیں، یا تو اپنے والد والدہ کو یا اپنے بیوی کو۔ لیکن آپ ذرا سوچئے، بندہ پیسہ کمانے کے بعد بھی سکھ میں نہیں ہوتا۔ جب تک وہ کنوارا تھا تو اس ٹائم تک اس کے ماں باپ اس کو سنایا کرتے تھے، اور جبکہ ان کا سنانا جائز ہے، ان کی سنانا غلط بات نہیں ہے، ان کا سنانا جائز ہے۔ لیکن جب وہ کمانے لگا، اچھا پیسہ کما رہا ہے، پھر بھی چین نہیں ہے۔ کیوں؟ پیسہ تو وہ کما رہا ہے لیکن اتنا نہیں کما رہا جتنی کہ ضرورت ہے۔ اور جب وہ جوانی کے عالم میں قدم رکھتا ہے، والدین کو فکر ہوتی ہے اس کی شادی کی جائے، تو شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے، پھر بھی سکون نہیں۔ کیوں؟ وہ کما رہا تھا 15,000، خرچہ ہو گیا ہے 30,000 کا، تو 15,000 ہر مہینے مائنس میں جائے گا، تو کدھر سے لائے گا؟ لیکن ہاں، ایک ایسی دنیا، ایک ایسا پلیٹ فارم، ایک ایسا راستہ ہے جو آپ اپنے ماں باپ کو بھی خوش رکھ سکتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو بھی خوش رکھ سکتے ہو۔ میں آپ کے سامنے یہی بات آج کرنے والا ہوں۔ آپ جانتے ہو، یوٹیوب ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے نہ جانے کتنے بڑے بڑے غریب لوگ امیر بن گئے۔ جی ہاں، میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں، صحیح بات کر رہا ہوں۔ جو لوگوں کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، آج وہ دنیا کے اندر بہت بڑے انسان نظر آ رہے ہیں۔ آج وہ کسی منچ پر جاتے ہیں، ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا جاتا ہے، ان کے سواگت میں ہزاروں لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں سیلفیاں لینے کے لیے لاکھوں دل بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ ہم 2-3 لوگوں کے فوٹو بھی آپ کو دکھائیں گے، آپ ان سے احساس کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کی پہلی لائف کیا تھی اور اب کی لائف کیا ہے۔ اور جن میں ہم چند علماء کرام کی بھی تصویریں آپ کے سامنے رکھیں گے، جو اس وقت میں یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں، فیس بک پر کام کر رہے ہیں، اور اچھا پیسہ کما رہے ہیں۔ جی ہاں، اچھا پیسہ کما رہے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف امامت کے ہی بندھن میں قید ہو جائیے، امامت بھی کریے، مدرسہ بھی پڑھائیے، آپ مقرر ہیں، تقریر بھی کریے، آپ شاعر ہیں، نعت خوانی بھی کریے، آپ اچھے قاری ہیں، تلاوت قرآن بھی کریے، لیکن جو آپ کی زندگی کا معمول ہے اسی زندگی کو آپ آن لائن لے کے آئیے۔ جی ہاں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو یوٹیوب کے لیے الگ سے کنٹینٹ بنانا پڑے گا، نہیں، الگ سے کوئی آپ کو کیٹیگری چوز کرنی پڑے گی، نہیں، الگ سے آپ کو کوئی موضوع بنانا ہوگا، نہیں۔ اگر آپ کو قرآن پاک پڑھانے کی اچھی مہارت ہے تو آپ آن لائن کی دنیا میں آ جائیے، آپ قرآن پاک سکھائیے۔ اگر آپ نعت پاک اچھی پڑھنا جانتے ہیں، آپ ویڈیو ریکارڈ کیجئے اور اپنے نعت پاک کو اپلوڈ کیجئے۔ اگر آپ تقریر اچھی کرنا جانتے ہیں تو آپ اسلامی پیغامات لوگوں کے سامنے شیئر کیجئے۔ اگر آپ حدیثوں کی مہارت رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے حدیثیں اپنائیے، لوگوں کے سامنے حدیثیں سنائیے۔ اگر آپ کسی بھی طریقے سے کام کا ہنر رکھتے ہیں تو اپنے ہنر کو، اپنے فن کو لوگوں کے سامنے آن لائن کی دنیا میں آ کر کے رکھیے، آپ کو 100% رزلٹ ملے گا، 100% رزلٹ ملے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کسی کو اذان پڑھنے کا اچھا طریقہ معلوم ہے تو وہ یوٹیوب پر اپنے اذان کا طریقہ بتاتے ہیں کہ
کسی کو نعت پڑھنے کا اچھا طریقہ معلوم ہے تو چند شاگردوں کو بلاتے ہیں، ان کو نعت پڑھنا بھی سکھاتے ہیں اور اپنی ویڈیو بھی بناتے ہیں، یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کو ویوز ملتے ہیں اور زیادہ لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یوٹیوب پر کیا کام ہے؟ یوٹیوب پر تو صرف یہی کام ہے کہ آپ کو اپنے سبسکرائب کو آگے بڑھانا ہے اور ویوز لانا ہے، اور ویوز ایسی چیزوں پر آتے ہیں جن چیزوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ کون انسان ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کو پسند نہیں کرتا؟ ہم دیکھتے ہیں عوام کو تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے جاہل لوگ ہیں، لیکن نہیں، اس وقت میں جاہل بھی ہیں تو ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ ہنر ہونا چاہیے، وہ فن ہونا چاہیے۔ اگر آپ مسائل کی اچھی جانکاری رکھتے ہیں تو آپ ان کے سامنے مسائل بیان کیجئے۔ آپ اپنا موضوع اختیار کرنا ہوگا، آپ کو ایک منتخب طریقے سے ایک موضوع بنانا ہوگا۔ تو میں آپ کے سامنے ایک جو مشورہ کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ یوٹیوب پر آپ آ کر کے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں۔ ہمارے ائمہ کرام کو آپ دیکھیے کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں، 6,000 7,000 8,000 10,000، یا بڑی مسجد بڑی بستی ہے تو 12,000۔ لیکن کیا ہوگا کہ 12,000 کے ساتھ ساتھ میں آپ کے پاس میں 1,12,000 آنے لگ جائیں، زندگی بدل جائے گی بھائی، لائف بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں سکھ آ جائے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جی ہاں، جن وجہوں سے آپ کے گھر میں جھگڑا ہوتا تھا ساری وجہوں کا دفن ہو جائے گا، ساری وجہیں نیست و نابود ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ آن لائن کی دنیا میں آئیے، آپ یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر آ کر اپنا چینل بنائیے، اور آپ فیس بک پر کام کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پیج بنائیے۔ بہت چھوٹا کرائٹیریا ہے، 4,000 گھنٹے کا واچ ٹائم ہے اور 1,000 سبسکرائب یوٹیوب پر ہے۔ اور اگر آپ فیس بک پر کام کرنا چاہتے ہیں تو 5,000 فالوورس آپ لے کر کے آئیے اور 60,000 منٹ کا آپ کرائٹیریا پورا کر لیجئے۔ آپ کو فیس بک کمپنی، آپ کو فیس بک جو ہے آپ کا پیج مونیٹائز کر دے گا، آپ کو یوٹیوب چینل اپنا مونیٹائز دیکھنے کو مل جائے گا 1,000 سبسکرائب کرنے کے بعد اور 4,000 گھنٹے کا واچ ٹائم کمپلیٹ کرنے کے بعد۔ آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر ہوگا کیا، آپ کو انکم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور سنیے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں